بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کہتے ہیں اسرار احمد راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس پردیس. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سردار عبدالرازق صاحب, صدر ہیں راولپنڈی بار کے, اور ان سے آج ہم جس معاملے کے اوپر گفتگو کریں گے, انتہائی اہم معاملہ, اور پاکستان کی آزاد کشمیر کی عدلیہ اور انصاف کے متعلق معاملات, ججز کی تعیناتی کے معاملات جو آپ ہر روز سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں, جس طرح کے معاملات اس وقت چل رہے ہیں, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. سردار صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, اور آپ نے جو وقت دیا اور جو ٹائم نکالا اپنی مصروفیات میں سے, آپ کا بہت مشکور ہوں. سردار صاحب, آزاد کشمیر ہو یا پاکستان ہو, ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہے آئین کے اندر؟ پاکستان کے آئین میں ذرا مختلف طریقہ کار ہے. جی یہاں پہ ایک جوڈیشل کمیشن ہے, اور یہاں پہ ججز کی تعیناتی میں جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں, سینئر موسٹ, اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز, ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, بلکہ ایکسکلوسیو رول ان کا ہوتا ہے. اور پھر ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہے جو بعد میں ابھی اس کو دیکھتی ہے, لیکن بنیادی رول جو ہے وہ جوڈیشری کا اپنا ہے. جبکہ آزاد کشمیر کے آئین میں ذرا مختلف ہے. وہاں پہ آزاد کشمیر کے صدر اور آزاد کشمیر کی حکومت وہاں کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی کنسلٹیشن سے پینل بھیجتے ہیں چیئرمین کشمیر کونسل کو, جو وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں. تو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں بینگ چیئرمین کشمیر کونسل, اس پینل میں سے جو ہے وہ کوئی نام سلیکٹ کرتے ہیں جو بھی پوسٹ ہوتی ہیں, تو اس کے لیے ایڈوائس بھیجتے ہیں. وہ ایک بائنڈنگ ایڈوائس ہوتی ہے ٹو دی پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر, جو اس بائنڈنگ ایڈوائس کے مطابق جو ہے وہ اپائنٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ جاری کرتے ہیں, ان کا نوٹیفیکیشن کرتے ہیں اپائنٹمنٹ کا, ججز کی ایلیویشن کا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. کتنا اثر رسوخ ہوتا ہے اس میں سٹنگ گورنمنٹ کا, وزیر اعظم کا, صدر کا, یا عدلیہ کا؟ جی, اس میں جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے تو عدلیہ کا چونکہ کنسلٹیشن مینڈیٹری ہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کنسلٹیشن ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے مینڈیٹری ہے. اور اگر سپریم کورٹ میں ججز کو تعینات کرنا ہے تو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں آزاد کشمیر کے, ان کی کنسلٹیشن مینڈیٹری ہے. لیکن حکومت آزاد کشمیر جو ہے اس کا ایک رول آئین میں تو نہیں دیا گیا, آئین میں تو پریزیڈنٹ کا رول ہے, لیکن حکومتیں جو ہیں وہ انفلوئنس کرتی ہیں چیف جسٹسز کو, اور پھر وہ ایک پینل بناتی ہیں اس کے ذریعے, اور وہ پھر وزیر اعظم پاکستان تک پہنچتا ہے, تو اس کے بعد وہ ایڈوائس جاری کرتے ہیں. صحیح. اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر کے اندر ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا معاملہ اور سمری جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس گئی, واپس آئی, اب دوبارہ اس سمری کو بار بار بھیجا جا رہا ہے, اور سوشل میڈیا کے اوپر کروڑوں کی بولی لگنے کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں, اور اس میں کس حد تک صدر ریاست انوالو ہیں یا آزاد کشمیر حکومت انوالو ہے, یہ ایک الگ سے چیپٹر. لیکن ایک وکیل کو جج تعینات کرنے کے لیے جو لوازمات ہیں, جو اس کے کرائیٹیریا ہے, وہ کون کون سے آپ کی نظر میں ہیں خیال جن کا رکھنا ضروری ہے آزاد کشمیر حکومت کے لیے, صدر ریاست کے لیے, وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے, اور اس کے بعد کیونکہ انہوں نے انفلوئنس, جیسا کہ آپ نے کہا کہ عدلیہ کو کرنا ہوتا ہے, وہ الگ سے عدلیہ تو چلے اس کے اوپر کرے گی, لیکن جو سیاسی معاملات ہیں, جو حکومتیں ہیں, ان کو کن کن لوازمات جو ہیں یا کرائیٹیریا جو ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں, ججز کی تعیناتی کے لیے ضروری ہے کہ جج جو ہیں وہ جو وکیل ہیں وہ ایک تو مطلوبہ ان کی جو پریکٹس ہے وہ پوری ہو, دوسرا ان کی انٹیگریٹی ہو, ان کی کمپیٹنس ہو, وہ دیانتدار ہوں, وہ ہائی مورل سٹینڈرڈز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کر رہے ہوں. تو اس کے لیے چیف جسٹسز جو ہیں وہ بار کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کی بار میں کون سے وکیل جو ہیں جو بڑے نامی گرامی ہیں, جن کا کردار کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے, اور جن کی پروفیشنل ایبلٹی ایسی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے جج بن سکتے ہیں. یہ چیف جسٹسز کو بھی پتہ ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو حکومتیں ہیں وہ انفلوئنس کرتی ہیں, پولیٹیکل انفلوئنس ڈالتی ہیں. آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ بھی ماضی قریب میں
آزاد کشمیر کی عدلیہ میں 5 ججز تعینات کیے گئے تھے، جن کے اوپر سردار خالد ابراہیم صاحب مرحوم، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے ایک بڑا سخت سٹینڈ لیا تھا اور الٹیمیٹلی وہ 5 ججز کو نکالنا پڑا. اور ان کے بارے میں اس وقت بھی خالد ابراہیم صاحب کی یہی موقف تھا، اور اس وقت کی وکلا کا بھی، بار کا بھی، اور آزاد کشمیر بار کونسل کا بھی اور عوامی حلقوں کا بھی یہ متفقہ رائے تھی کہ وہ ایک بندر بانڈ کا نتیجہ تھے، ایک میرا ایک تیرا. اس میں ایک وزیر اعظم صاحب کے حصے میں 2 بندے آئے، ایک صدر آزاد کشمیر کے حصے میں آیا، ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حصے میں آیا، ایک آدھ کسی اور سینئر وزیر یا کسی وزیر نے لیا. تو اس بنیاد پہ، اور اس وقت آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے ان کو بائی پاس کر دیا گیا، ان کو ٹوٹلی اس میں سے پروسیس سے نکال کے، حالانکہ ان کی جو کنسلٹیشن تھی وہ مینڈیٹری تھی، تو ان کو کنسلٹ کیے بغیر بندر بانڈ کے ذریعے 5 آدمیوں کو وہاں پہ تعینات کیا گیا. اس کے اوپر بار کونسل نے بھی اور وکلا نے سٹینڈ لیا. ایونچولی وہ 5 ججز جو ہیں، چونکہ انکانسٹیٹیوشنل اپائنٹمنٹ ہونے کی بنیاد کے اوپر ان کو نکال دیا گیا. تو ابھی جب یعنی وہ حکومتوں کا اس وقت کی جو حکومت تھی، جو آج بھی ہے، ان کا ایک انفلوئنس تھا جس کی وجہ سے وہ یہ ہوا. آج پھر سپریم کورٹ میں ابھی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، ان کی تعیناتی ایک عرصے سے تقریباً 1.25 سال سے جو ہے وہ ہیلڈ ان ایبینس تھی ایک طرح کی، کہ ان کو ایکٹنگ چارج پہ رکھا گیا تھا، کنفرم نہیں کیا جا رہا تھا. تو وہ اس دوران جو ہے ان کے اوپر مختلف طریقے سے دباؤ ڈالا جاتا رہا. تو جب وہ ان کو الٹیمیٹلی جب ان کو چیف جسٹس بنایا گیا، تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں آزاد کشمیر میں 2 ایلیویشنز کی گئیں. تو اس کے بارے میں بھی اس وقت جو وکلا کے حلقوں میں اور عوامی حلقوں میں ایک عام بات اس وقت بڑی عام چل رہی ہے کہ وہ بھی شاید کسی ڈیل کا نتیجہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو، جو ایکٹنگ چیف جسٹس تھے، ان کے اوپر ایک تلوار لٹکا کے، ان کو دباؤ میں ڈال کے، تو ان سے مرضی کی ایلیویشن لینے کے لیے جو ہے وہ ایک ڈیل جو ہے وہ کی گئی. تو اس کے نتیجے میں پھر کوئی ایلیویشن ہوئی. اور جو ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کی جا رہی ہے، جس کے لیے نام بھیجے جا رہے ہیں، تو وہ بھی سنا ہے جو اس وقت تک جو ایک بات چل رہی ہے عوامی حلقوں میں اور قانونی حلقوں میں، وہ یہی ہے کہ شاید اس میں اسی طرح کی کوئی ڈیل ہوئی ہے جس کے نتیجے میں مرضی کے ججز آزاد کشمیر کی حکومت تعینات کرانا چاہتی ہے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ حکومت آزاد کشمیر نے پہلے انفلوئنس کر کے بندر بانڈ کے ذریعے 5 ججز ہائی کورٹ میں تعینات کروائے تھے، لیکن ان کو بعد میں سپریم کورٹ نے ان کی اپائنٹمنٹس کو الٹرا وائریز اور انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر کے ان کو فارغ کر دیا تھا. تو حکومت آزاد کشمیر کو اس بات کا شدید دکھ تھا، اور اسی دکھ کی وجہ سے انہوں نے 1 سال تک آزاد کشمیر کے چیف جسٹس کو، ایکٹنگ چیف جسٹس کو کنفرم نہیں ہونے دیا. اور اس دوران انہوں نے یہ تلوار لٹکا کے، تو کوئی ایک جو آپ اس وقت بات عام عوامی اور قانونی حلقوں میں چل رہی ہے کہ کوئی خفیہ ڈیل جو ہے وہ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ججز کو جن کو نکالا گیا تھا، حکومت آزاد کشمیر دوبارہ واپس ان کو لگانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے وہ ایک ڈیل کے ذریعے جو ہے وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے. تو یہ ایک اس وقت قانونی اور عوامی حلقوں میں اور وکلا میں یہ بات عام طور پہ چل رہی ہے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت بھی حکومت آزاد کشمیر اپنی مرضی کے ججز تعینات کرنا چاہتی ہے، صرف سیاسی بنیادوں پہ، اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے مرضی کی عدلیہ بنانا چاہتی ہے، جو کہ بڑا خطرناک کھیل ہے. اور اس وقت چونکہ جوڈیشری جو ہے وہ اس نے ایک آئین اور قانون کے کسٹوڈین کی حیثیت سے کام کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے. تو لوگوں کی توقعات یہ ہوتی ہیں کہ کریڈیبل اور کمپیٹنٹ ججز کو ایک آئینی اور قانونی پروسیس کے مطابق تعینات کیا جائے گا. تو یہ حکومت جو ہے اس وقت اپنی پوری کوشش میں ہے کہ وہ کسی خفیہ ڈیل کے ذریعے اپنی مرضی کے ججز جوڈیشری میں ایلیویٹ کروائے. رازق صاحب تھے صدر راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے، لیکن نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے کچھ انٹرپشن، جس وجہ سے مجھے وہ تمام انٹرویو جو کنٹینیو نہیں کر سکا، ان کے ساتھ لائیو گفتگو نہیں ہو پائی. لیکن جو گفتگو ان کے ساتھ ہوئی اور جو کلیئر میں آپ تک پہنچا سکتا تھا، وہ قانونی اور آئینی معاملات آپ کی
آپ کی نظر کر رہا ہوں، لیکن ہمیں بحیثیت قوم، ہمیں بحیثیت فرد، بحیثیت عوام یہ تمام معاملات سوچنے ہوں گے، اور اس کے اوپر ہمیں صرف آواز نہیں بلکہ اس طرح کے اقدامات کو روکنا ہوگا، اور اس کے لیے ہر ایک کو اپنی آواز بلند کرنی ہوگی۔ اگر اسی طرح کے ججز اور اسی طرح کے وکلاء جن کے اوپر خود کرپشن کے کیسز، جن کے اوپر خود قتل کے کیسز ہیں، جو دیت دے کر فارغ ہوئے ہیں، ان کو اگر انصاف کی کرسی پر بٹھا دیا گیا تو وہ کل کس طرح انصاف کریں گے؟ وہ میرے اور آپ کے کیسز کو کس طرح ان کے ساتھ انصاف کریں گے؟ وہ پھر وہی کریں گے جس طرح آج وہ کروڑوں روپے دے کر اس کرسی کے اوپر بیٹھیں گے، کل میرے اور آپ کے کیسز جو ہم انصاف کے لیے ان کی کرسی، ان کی عدالت میں حاضر ہوں گے، تو وہ جج صاحب جو کروڑ روپیہ دے کر آئے ہوئے ہیں، جو کروڑوں کی بولی لگ کر جنہوں نے کرسی خریدی ہے، اور وہ جو سیاسی جنہوں نے اپنی کرسیاں استعمال کی ہیں، سیاسی سیڑھیاں جنہوں نے استعمال کی ہیں، اور جو سیاسی لوگوں کے کہنے کے اوپر یا سیاسی لوگوں کی وجہ سے ان کو جب وہ کرسی ملے گی تو انہی سیاسی لوگوں کی وہ پھر دست و بازو بنیں گے، اور وہی ان کرپشن اور وہی قتل کے مقدمات جو انہوں نے خود کل کو کیے تھے، آج ان سیاسی لیڈروں کے کہنے کے اوپر میرے اور آپ کے اور عام عوام کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر بھی انصاف اسی طرح ہوگا جس طرح وہ آج اس کرسی کو کروڑوں روپے کی بولی دے کر حاصل کر رہے ہیں، کل میرے اور آپ کا انصاف بھی اسی طرح کروڑوں میں بکے گا۔ پھر جب حکومتیں کسی کا وکیل کا نام فائنل کرتی ہیں تو اس کے بارے میں چھان بین کی جائے اور اس کے ماضی کو دیکھا جائے کہ اس کا ماضی کیسا ہے۔ اگر وہ اس کرسی کے اوپر بیٹھنے کا اہل ہے تو ضرور کیا جائے، لیکن ایسے افراد کو اس کرسی کے اوپر، اس عدل کی کرسی کے اوپر مت بٹھائیں جو کل جا کر عدل کی بجائے نا انصافی، کرپشن، اقربا پروی اور سیاسی دباؤ میں آ کر وہ انصاف کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دیس پردیس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔ شاو جنو تکنے پیو پروگرام ڈی پی چینل اے یوٹیوب چینل تے نال فیس بک پر جنو گالی سرنیت تو کچھ دن میں ٹھاکنے تے نہ آیا کمینی گالے بان آیا جنو تے اس کی تساں سبسکرائب کرنا نہ بھولیا، بالکل جناب علیت ہے یہ سبسکرائب کر دو تے نال ٹلی والے نشانے پر انگلی ماری نہ جنو